ہیلو السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ کووڈ کی جب پہلی لہر پاکستان میں آئی اور انفیکشن پھیلنا شروع ہوا تو بہت کم ہم نے ایسے سول سرونٹ دیکھے یا گورنمنٹ آفیشلز دیکھے جو فرنٹ پہ جا کے چیزوں کو ہینڈل کر رہے تھے اور انہوں نے بہت بخوبی اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا اور اتنے اچھے طریقے سے اپنی خوبیوں کو رکھتے ہوئے سامنے اور اپنی اسٹرینتھس کو سمجھتے ہوئے کووڈ کی سچویشن کو ہینڈل کیا کہ صدر پاکستان نے بھی ان کی خدمات کو سراہنے سے اور ایڈمٹ کرنے سے وہ نہ رہ سکے، ان کو بلایا، ان کو بلا کے شفقت کا ہاتھ پھیرا اور ان کو اپریسیشن لیٹرز دیے ان کی خدمات کے۔ اور ہم نے ایسے بہت کم لوگ دیکھے ہیں اسپیشلی سول سرونٹس میں جو ڈیوٹی کو ایز ڈیوٹی نہیں لیتے بلکہ ڈیوٹی کو ایز اے پیشن لیتے ہیں اور قوم کی خدمت کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے لیے یا ان کے لیے ایک مذہب کے طور پہ، اور اس کو بہت ریگرسلی اور ریلیجسلی فالو کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی کو۔ اور اسی طرح کی شخصیات جو ہیں وہ کم ہیں ہمارے معاشرے میں لیکن ہیں، تو آج ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کریں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کریں ان سے اور ان کے بارے میں پتہ کریں اور آپ لوگوں کو بھی معلوم کر کے بتائیں کہ یہ ہیں کون اور یہ کر کیا رہے ہیں، ان کے آگے پلانس کیا ہیں۔ تو آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب۔ آپ نے ان کو ٹیلی ویژن پہ تو بہت دفعہ دیکھا ہوگا اور ہر دفعہ ٹینشن میں، ادھر کبھی چھاپا کبھی ادھر چھاپا، ادھر جانا ادھر جانا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے تھوڑا حمزہ صاحب کے ساتھ میں تھوڑا لائٹر نوٹ پہ بات کریں اور یہ دیکھیں کہ سر آج ہم آگے کا پلان کیا۔ تو سر سب سے پہلے تو ٹو اسٹارٹ وتھ کووڈ کی سچویشن بہت ہارڈ سچویشن تھی اور اس کے اندر جو ڈیسیجنز تھیں وہ بہت سخت تھیں، تو اس میں ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ بالکل فور فرنٹ پہ تھے اور آپ نے یو میڈ شور کہ اسلام آباد کو ایز اے ماڈل لیا جائے پورے پاکستان کے اندر کہ کیسے امپلیمنٹیشنز کرانی ہے، ایس او پیز کو کس طرح فالو کرانا ہے۔ تھوڑا بہت وہ ایکسپیرینس شیئر کریں ذرا ہمارے ساتھ۔ بیسیکلی جب یہ کووڈ کی فرسٹ اسپائک آئی ہے ہمارے پاس، ہماری اس کے اوپر نہ ٹریننگ تھی، فرینکلی اسپیکنگ سول سروس میں کوارنٹین کا ورڈ بھی ایک طرح سے نیا تھا کہ کوارنٹینس کیا ہوتی ہیں، بنانی کیسے ہیں۔ انٹرنیشنل پیسنجرز آ رہے تھے، ان کو ٹیسٹ کرنا، ان کو رکھنا، پھر ان کو آگے لے کے جانا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے کیا، یہ لاک ڈاؤن ہے کیا یہ کرفیو ہے، کیا یہ دفعہ 144 ہے، اس کی لیگل ویلیو کیا ہے، ایپیڈیمک ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں۔ مطلب یہ پورا ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور ہمیں فرینکلی اسپیکنگ نہ ہماری ٹریننگ میں تھا، نہ ہمیں پتہ تھا، نہ پہلے سول سروس نے ایسا کوئی کام کیا تھا۔ پچھلے 40-50 سال میں آپ دیکھ لیں تو ہمیں کبھی اس طرح کی سچویشن نظر نہیں آئی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور گورنمنٹ کی ڈائریکشنز بھی تھیں اور پھر نیشنل کمانڈ سینٹر کا آنا اور پھر پوری پاکستان کی بیوروکریسی نے جتنا ان کے بس میں تھا وہ ہم نے کام کرنا شروع کیا۔ نان فارماسوٹیکل انٹرونشنز بھی کیں، ہاسپٹلس کو بھی سیدھا کیا، لوگوں کو ڈسپلن کرنے، اتنے میسو اسکیل پہ لوگوں کو ڈسپلن کرنا، پورے سیکٹرز بند کر دینا 14 دن کے لیے، بڑا مشکل کام تھا، لیکن الحمدللہ ہم اسپائک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اسلام آباد کے اندر ڈیلی 700 پیشنٹس آنا شروع ہو گئے تھے، ہاسپٹلس بھر چکے ہوئے تھے، اور پھر اس میں کئی قسم کی ہم نے انٹرونشنز کی کہ ہاسپٹلس میں لوگوں کو آنے سے کیسے روکا جائے، پہلے پریکاشنز ان کو سمجھائی جائیں، اویئرنیس کی جائے، پھر اگر کسی کو صرف دوائی چاہیے تو گھر پہ دوائی پہنچائی جائے، کسی کو صرف آکسیجن چاہیے تو آکسیجن سلنڈر ہم نے فری گھروں میں پرووائڈ کرنا شروع کیے۔ تو ایک پوری ایک بیٹل تھی جو ہم نے دن رات لڑی اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم کامیاب ہوئے، اور ابھی یہ دوبارہ اسپائک آ چکی ہوئی ہے، ونٹر کا مہینہ ہے، دوبارہ سے 3-4 ڈیتھس ہوئی ہیں ابھی ریسنٹلی، ڈیلی 150 سے۔ وی ول ٹاک اباؤٹ دس، یہ جو ریسنٹ اسپائک ہے اس کے بارے میں بھی ہم آگے چل کے تھوڑا سا بات کرتے ہیں، آپ کو تھوڑا ٹائم لیں گے، لیکن تھوڑا سا ایک جو امپورٹنٹ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو دیکھیں چیلنجز جو ہیں باہر ہیں وہ آپ لڑ رہے ہیں، وہاں پہ آپ سیکھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کمانڈ آپ کے پاس ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی، سیدھا کر لیا، اوپر والوں سے سن لیا آپ نے بات، آگے چلا لیا۔ ایک بہت امپورٹنٹ آپ کی لائف میں فیکٹر جو ہوتا ہے وہ فیملی ہوتی ہے، تو فیملی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا اس پوری چیز میں؟ منع نہیں کرتے تھے کہ نہ جاؤ، کیا کر رہے ہو تم، اکلوتے ہو، نہیں ہو ہمارے بھائی ہو، بیٹے ہو، بیٹھو گھر پہ؟ نہیں، یہ ڈیلی میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، ظاہری بات ہے، میرے 2 بچے ہیں اور پیرنٹس تو میرے لاہور میں ہوتے ہیں، لیکن ڈیلی میں ہاسپٹلس کا وزٹ کر کے، کوارنٹین سینٹرز کا وزٹ کر کے، ہاٹ اسپاٹس کو لاک ڈاؤن کر کے جب گھر آتا تھا تو میری اپنی لائف بھی ڈینجر میں ہوتی تھی اور گھر والوں کی لائف بھی ڈینجر میں، اور آبویسلی وہ بھی بڑے پریشان ہوتے تھے، لیکن پھر اس کے لیے میں نے پورا اپنا ایس او پی بنایا ہوا تھا۔ جیسے ہی گھر میں آتا تھا میں اپنے آپ کو کوارنٹین کرتا تھا، جو کپڑے تھے وہ اتار کے علیحدہ رکھتا تھا کہ ان کو کوئی ٹچ نہ کرے، پورا اپنا ماسک وغیرہ پہلے ہی پہنے ہوتے تھے، پھر گھر آ کے پورا شاور وغیرہ لے کے اپنے آپ کو کلین کر کے ڈس انفیکٹ کر کے پھر ہی جاتا تھا۔
پھر کیونکہ ہائی اس طرح کی بہت زیادہ ایکسپوجر تھا ہمارا, تو پھر اپنے ٹیسٹ ریگولرلی کراتا تھا, چیک کرتا رہتا تھا کہ مجھے سمٹمس نہ ہو. تو آبویسلی فیملی نے پھر مجھے سپورٹ بھی کیا. پھر جب بہت پیک چلے گی تو پھر میں نے فیملی کو پھر لاہور بھجوا دیا کہ اب یہ میرے ساتھ اگر رہیں گے تو ان کی لائف بہت زیادہ ڈینجر میں ہو جائے گی. اور پھر ان کے میرے مدر ان لا, فادر ان لا, میرے والد صاحب, سب کو اور کو موربیڈیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, ڈائبٹیز ہے وغیرہ وغیرہ, جو آج کل پاکستان میں اب کافی کامن ہے. تو ان کو بچانے کے لیے پھر میں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھا, تقریباً 1.5 مہینہ پھر آئے lived alone. تو the point is کہ آپ سے جو someone who is working outside جو باہر جا رہا ہے, he should learn from you کہ آپ اگر اتنے high risk areas میں جا کے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, تو ایک عام پاکستانی جو ہے اس کو پھر تھوڑا سا کیئرفلی ایس او پیز کو فالو کر کے وہ بچا سکتا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی آپ نے جو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا, بچا کے رکھا, اپنی فیملی کو بچایا, دیٹ واز پیورلی بیکاز آف ایس او پیز جو آپ نے ڈیولپ کیے, اس کو ریگرسلی فالو کیا اور پھر اپنے آپ کو بچایا. تو ایک انڈیویجول کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی. بالکل بچا سکتے ہیں. دیکھیں جو بچنے کے طریقے ہیں, سب سے پہلے تو آیت الکرسی ہے. سچی بات یہ ہے کہ جتنا بھی ہم کہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو یہ کام بچتا ہے. تو آیت الکرسی ہے, کچھ دعائیں ہیں جس سے آپ پروٹیکشن اپنی آپ کرتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں میرے ساتھ میرے ڈاکٹرز تھے جو پمز کے کوارنٹین وارڈ میں کام کر رہے تھے, ان میں سے بھی 70% کو الحمدللہ ابھی تک کرونا نہیں ہوا. 60 سے زیادہ 61 ڈاکٹرز کو پمز میں کرونا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ 200 ڈاکٹر ایسے بھی ہیں جن کو نہیں ہوا. تو ہم نے ان سے بھی لرن کرنا ہے, اور وہ کیا ہے, 3 چیزیں. ماسک آپ نے پہن کے رکھنا ہے, فزیکل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, اور اپنے ہاتھ کو دھوتے رکھنا ہے. یہ 3 کام اگر آپ کر لیں تو باقی الحمدللہ باقی پھر کوئی ایسا 99% چانس ہے کہ آپ بچت ہو جاتے ہیں. سو موونگ آن, اب تھوڑا سا ریسنٹ اس پہ آتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ اب ہم آپ کے پاس وٹ آر دا پلانز ناؤ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی ڈیجیٹلائزیشن چل رہی ہے ہر چیز کے اندر, اور اب وتھ کرونا ہم جب بات کرتے ہیں گاڑیوں کی رجسٹریشن ہے, سی ڈی اے کی بات کر لیں آپ, یا ڈفرینٹ ادارے ہیں گورنمنٹ کے, وہاں پہ لمبی لمبی قطاریں ہوتی ہیں, اور لوگ وہاں پہ جا کے نہ صرف ایک رسک کریٹ کرتے ہیں دوسروں کے لیے, اس کے علاوہ ایک نیوسنس بھی ایک عام پاکستانی کے لیے کہ وہ لائن میں کھڑا ہوا ہے, جب صاحب فارغ ہوں گے پھر لائن میں جائیں گے آگے چلتے چلتے. اس کے لیے کوئی ریلیف آپ نے دیا ہے لوگوں کو؟ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر 3 کام کیے ہیں, اور الحمدللہ تینوں بڑے سکسیزفل رہے ہیں. پہلا کام یہ تھا, ہمیں پتا تھا کہ لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں. لوگ 2 کاموں کے لیے باہر جا رہے ہیں جو ہمارے دفتروں میں آ رہے ہیں. یا تو ان کا کوئی اپنا کام ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے, ڈومیسائل چاہیے, لائسنس چاہیے, این او سی چاہیے, گاڑی رجسٹر کرانی ہے, کوئی ٹیکس جمع کرانا ہے, کوئی وغیرہ اس طرح کی سروسز ہیں. دوسرا یہ تھا کہ وہ مارکیٹ میں جا رہے تھے چیزیں خریدنے کے لیے, اور اس میں بھی بہت زیادہ رش تھا. ان دونوں کاموں کو روکنے کے لیے ہم نے ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کی. ایک تو ہم نے اسلام آباد میں لانچ کر دی سٹی اسلام آباد ایپ. اب وہ دونوں اینڈرائڈ پہ, ایپل دونوں پہ اویلیبل ہے. اس میں 43 سروسز ہماری اویلیبل ہیں. آپ نے ٹیکس جمع کرانا ہے, ڈومیسائل کرانا ہے, آپ نے کوئی گاڑی رجسٹر کرانی ہے, پاور آف اٹرنی کرانا ہے, آپ نے ہراسمنٹ کی کوئی درخواست دینی ہے, کوئی پولیس سرٹیفکیٹ بنانا ہے, کوئی سوئی گیس کی درخواست دینی ہے, وہ تمام کی تمام ایک ایپ پہ اویلیبل ہیں. اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں, 1 کلپ کے اوپر آپ کا 90% کام ہو جائے. سٹی اسلام آباد ایپ کا جو آپ نے بتایا ہے, یہ کوئی بھی ایک عام آدمی جو اس کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو, جا کے اس کو سرچ کرے گا تو اس کو مل جائے گی, اور یو جسٹ ہیو ٹو کلک اٹ, ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے اپنا این ایس سی نمبر وغیرہ ڈال کے, این ایس سی نمبر ڈالیں گے, آپ کے موبائل پہ ٹیکسٹ آئے گا, پاسورڈ آئے گا, آپ اس کو ڈالیں, آپ رجسٹر ہو جائیں گے, آپ کا ایک پرماننٹ آئی ڈی بن جائے گا. اس ایپ کو جب سرچ کر رہے ہوں تو یہ NITB کے نام سے, یہ NITB کیونکہ اس کا آتھر ہے, NITB کے ساتھ ہم نے مل کے بنائی ہے, تو ان کے نام سے سرچ کریں تو آپ کو یہ مل جائے گی. اس کے اوپر یہ ساری سروسز اویلیبل ہیں. دوسرا, لوگوں کو مارکیٹ سے دور رکھنے کے لیے ہم نے درست دام ایپ کے نام سے بھی ایپ لانچ کی ہوئی ہے, جس پہ آپ جائیں اور آپ کو سبزیاں اور یہ ساری چیزیں گھر پہ فری ڈیلیوری مل رہی ہیں. تو آپ یہ دونوں ایپس کو یوز کریں, اور ڈیلی ان دونوں ایپس کے اوپر ہمارے 300 سے 400 کے قریب ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. تو وہ 300-400 لوگ وہی ہیں جنہوں نے باہر مارکیٹ میں جانا تھا اور اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کرنا تھا, پیسے بھی زیادہ خرچ کرنے تھے, اب وہ سارا کام گھر بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں. جیسے یہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا ایپ ڈیولپ کے لیے, دس از ویری انٹرسٹنگ کہ ہم لوگ ٹیکنالوجیکلی آپ چیزوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں, یو آر جسٹ یوزنگ ایوری ریسورس دیٹ از اویلیبل ٹو یو. اور اس طرح کی انوویشن میرے لیے اگر مجھ سے بات کریں تو آئی ایم سرپرائزڈ کہ ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ جو امپلیمنٹ کریں رولز اینڈ ریگولیشنس کو, وہ اتنا اسمارٹلی ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, تو ہیٹس آف ٹو یو فار دیٹ. لیکن سے جو ہمارے یہاں پہ لوکل اسلام آباد میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کی ایکسیس نہیں ہے اسمارٹ فون تک یا انٹرنیٹ تک ایکسیس نہیں ہے, ان کے لیے کیا سولوشن ہے پھر اس میں؟ دیکھیں جن کے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے ٹیلی فون کے اوپر یہ اویلیبل کر دیا ہوا ہے. اب ہمارے جو آن لائن نمبرز ہیں جو ہم نے بار بار اپنے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کیے ہوئے ہیں, میڈیا میں بھی دیے ہوئے ہیں, آپ ان پہ کال کریں اور آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری ٹیم جو ساری سروسز ایپ پہ پرووائڈ کر رہی ہیں یہ آپ کے گھر پہنچ جائیں گی.
اس کے تھوڑے سے چارجز ہم آپ سے لیں گے, اوبیسلی اس کے پی او ایل کے چارجز بنتے ہیں, ہماری ہیومن ریسورس کے چارجز ہیں, بڑے منیمل سے چارجز ہیں, 400 500 وغیرہ ڈپینڈنگ آن دا ٹرانزیکشن. ٹیم ہمارے آپ کے گھر پہنچے گی, آپ گھر میں اپنا جو کام کرانا چاہتے ہیں, پاور آف اٹرنی رجسٹر کرانی ہے, فرض چاہیے, ٹرانسفر کرنی ہے, ٹیکس جمع کرانا ہے, واٹ ایور یو ریکوائر, وہ آپ کے گھر میں ہوگا. تو یہ 2 قسم کی سروسز ہیں تاکہ لوگوں کو ہم مارکیٹ میں آنے سے روکیں. اور دوسرا یہ کہ گڈ گورننس ہوتی بھی یہی ہے کہ آپ سروس ڈیلیوری لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ کریں, بجائے اس کے کہ لوگ بیچارے آئیں ہمارے ڈی سی کے دفتر میں آئیں اور ڈی سی صاحب جو ہیں وہ باہر کہیں گئے ہوتے ہیں, وہ ملتے تو ہیں نہیں ہیں, اے سی تو ملتا نہیں ہے, ملتے بھی ہیں تو صحیح طریقے سے ایٹیچیوڈ ان کا نہیں ہوتا, ان کا اسٹاف صحیح طرح سے ٹرین نہیں ہوتا. تو اس تمام بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم سے جان چھڑائیں اور ہماری ایپس کے اوپر اور ہمارے فون کے اوپر رابطہ کر کے اب اپنے کام کروائیں. Coming from a DC and someone who's in bureaucracy, this is music to my ears. کہ بہت ڈفرینٹ اپروچ ہے. This is good کہ آپ نے کہا کہ جو ریڈ ٹیپزم سے آپ اپنے آپ کو چھڑائیں اور یہ ایپ اور اسمارٹ فونس کو استعمال کریں جو نمبرز گیون ہے اس کی طرف موو آن کریں. تو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. عوام بہت پریشان ہے, پرائسز, انفلیشن کنٹرول نہیں ہو رہی چیزیں ہیں, اس کے لیے کوئی ہے لاہ عمل, کوئی ہم لوگوں نے پالیسی آپ نے بنائی ہو, کوئی اس طرح کے عمل کیا ہو؟ ہم نے جو پرائس کنٹرول ہے نا, اس کے اوپر ہم نے 4 کام کیے ہیں اور پہلے کبھی ہسٹری میں ایسے کام نہیں ہے جو ہم نے ابھی کیے ہیں. سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کیا تھا, ہمیں پتہ تھا کہ یار یہ مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے یہ ساری کی ساری پرائس ڈٹرمن ہوتی ہے سبزی منڈی کے اندر. ہم نے سبزی منڈی کے اندر 24 آورس کے لیے مانیٹرنگ ٹیم بٹھا دی ہے. اے سی بھی بیٹھا ہوتا ہے, میں خود بھی منڈی میں جاتا ہوں, ٹماٹر ہو, پیاز ہو, میں ان کی آکشنز میں بیٹھتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ آکشن ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہے. اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ باقی شہروں میں اگر 180 روپے کا ٹماٹر ہے تو آج اسلام آباد میں 125 سے 150 کے درمیان آ چکا ہوا ہے. پہلا تو ہم نے وہاں پہ کیا, اور اس کی سپلائی انشور کرنے کے لیے ہم باقی تمام پاکستان کی ایڈمنسٹریشن سے رابطے میں کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی ٹرک نہ رکے, کوئی ان کو پرابلم نہ ہو, ہمارا سامان پہنچ جائے ہماری منڈی میں. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے کام یہ کیا تھا کہ ہم نے درست دام کے نام سے ایک ایپ لانچ کی تھی اور لوگوں کو ہم نے کہا تھا جو ٹیکس سیوی لوگ ہیں کہ آپ اس ایپ پہ رجسٹر ہوں, آپ کو ڈیلی پرائس لسٹ ملے گی اور اس پرائس لسٹ پہ اگر آپ آرڈر کریں گے تو آپ کے گھر میں فری ڈیلیوری کریں گے. یعنی کہ اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار کیلا جو ہے وہ تو 125 روپے سرکاری ریٹ ہے اور مل 200 روپے میں رہے, تو آپ ہماری ایپ پہ کلک کریں, ہماری ایپ سرکاری ریٹ میں اے کوالٹی مال آپ کے گھر میں ڈیلیور کر کے جائے گی. یہ ہماری دوسری انٹرونشن تھی. تیسری انٹرونشن ہم نے یہ کی ہے کہ اب ہم نے اسلام آباد کے اندر جو موسٹ ایکسپینسو جگہیں ہیں وہاں پہ 21 جو مراکز کے سینٹرز ہیں وہاں پہ 21 سستا فیئر پرائس سٹالز لگا دی ہیں. یعنی کہ اگر آپ F6 مرکز میں جاتے ہیں تو ساتھ ہی فلاور مارکیٹ کے ساتھ آپ کو ہمارا سٹال نظر آئے گا. وہاں پر منڈی کے ریٹ میں, سرکاری ریٹ میں آپ کو وہ تمام چیزیں اے کوالٹی کی چیزیں مل رہی ہیں, آپ لیں. اور اس سے بھی الحمدللہ 300-400 لوگ ہمارے ایک سٹال سے لے رہے ہیں. تو 21 سٹالز کا مطلب ہے کہ ڈیلی ہم 20 سے 25 لاکھ کا سامان بیچ رہے ہیں جو کہ ادروائز 30-40 لاکھ کا ملتا اگر آپ پرائیویٹ مارکیٹ سے لیتے. پھر یہ ہماری اگلی انٹرونشن تھی. پھر ہم نے اسلام آباد کے اندر سستا بازارز بنانے شروع کیے. H9 تو پہلے ہی چل رہا تھا, G6 پہلے چل رہا تھا, اب G10 میں بھی چل رہا ہے, G9 میں بھی چل رہا ہے, پاکستان ٹاؤن میں بھی چل رہا ہے, کرنگ ٹاؤن میں چل رہا ہے, بنی گالا میں چل رہا ہے. اب ہم نے یہ سستا پرائس مراکز بنا دیے ہیں, بازارز بنا دیے ہیں. اور ان بازارز کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر جس کی دکان ہے وہ نہ رینٹ دے رہا ہے, نہ اس کو بجلی کا بل پڑ رہا ہے, وہ صرف سیل پرچیز کے لیے آتا ہے, ٹیمپریری سیل پرچیز کرتا ہے, چلا جاتا ہے. اور یہ کس دن ہوتے ہیں بازار جو لگ رہے ہیں؟ یہ پہلے ہفتے میں 3 دن ہوتے تھے, اب ہم ان کو 4 یا 5 دن پہ لے گئے ہیں. مطلب جیسے H9 کا بازار ہے وہ 3 دن چل رہا ہے, G6 کا 2 دن چل رہا ہے, اس طرح G9 والا بھی ہم نے کہا ہے کہ 2 دن چلائیں. اس طرح ہر بازار کو ہم نے اس کے ڈیز بڑھا دیے تاکہ لوگ ان جگہوں پہ جانا شروع کر دیں. لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ عوام اس کے باوجود بھی منافع خور ہے, لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں. اس کے لیے اسلام آباد میں ہم نے 14 اسپیشل پرائس میجسٹریٹس بنائے ہوئے ہیں جو دن رات جا کے چھاپے مار رہے ہیں. اس 1 سال میں ہم نے 1,54,00,000 کے جرمانے کیے ہیں, جو کہ نارملی 4 سال میں اتنے جرمانے ہوتے تھے جو ہم نے اس 7-8 مہینے میں کر دیے ہیں. لیکن آپ کی ساری باتیں جو ہیں ان سے مجھے لگ رہا ہے کہ حمزہ شفقات صاحب نے سستے بازار لگا دیے, جرمانے ہو رہے ہیں جو اوور پرائسنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ٹیک سیوی بن رہے ہیں اور ایپس ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں آپ اپنے گھر بیٹھے ساری کی ساری چیزوں کو مستفید ہو سکتے ہیں. تو لگتا یہ کہ شاید آپ بہت زیادہ لڑائیاں نہیں مول لے رہے, جتنے ہمارے جو ایک گروپس بنے ہوتے ہیں, مافیاز ہیں, وہ سارے مافیاز, وہ سارے کے سارے گروپس جو ہیں وہ تو آپ کو صحیح تنگ کرتے ہوں گے اس چیز کے اوپر. پرائس کنٹرول کے اوپر مجھے بہت ریزسٹنس آئی ہے. تاجروں نے ہمارے خلاف ہڑتال بھی کی ہے اور سبزی منڈی کے اندر بھی میرے خلاف پروٹیسٹ ہوئے. لیکن یہ دیکھیں, یہی تو ہمارا کام ہے, اس کی تو ہمیں ٹریننگ ملتی ہے کہ ہم نے حکومت کی پالیسی امپلیمنٹ بھی کرانی ہے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی کریٹ نہیں ہونے دینا. تو یہ تو ہمارے اپنے مینجمنٹ سکلز ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. اور میں بتاؤں کہ بائی اینڈ لارج 90% جو لوگ ہیں, جو تاجر ہیں, وہ بھی ریلیف دینا چاہتے ہیں, کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا. جیسے ہمارے ذہن میں نا کہ تاجر ہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو
جان بوجھ کے مہنگی چیزیں دے رہے ہیں, یہ بالکل ایسا صحیح تاثر بھی نہیں ہے. آبویسلی جب مارکیٹ میں سپلائی کم ہوگی, اب جیسے پاکستان میں ٹماٹر اس ٹائم نہیں مل رہا, ہمیں افغانستان سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. جب کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں تو آبویسلی اس کی تھوڑی سی پرائس زیادہ ہوتی ہے, اور لوگوں کو سمجھنا بھی چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر پرائس کنٹرول ایسے ہی چلتی ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اوپر. بار بار تاجروں کو اگر ہم تنگ کریں گے تو اس سے کام بھی نہیں چلے گا. تو ہم نے ان کو بھی آن بورڈ لیا ہے, ان کو بھی سٹالز لگوانے کا موقع دیا ہے. ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ یار ان آئٹمس کے اوپر آپ کسی قسم کا پروفٹ نہ لیں. اور ہم پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سبزی منڈی کے تاجروں نے میرے دفتر میں میرے ساتھ آ کے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگلے 2 مہینے میں کسی چینی, آٹا اور اسینشل کموڈیٹیز پہ پروفٹ نہیں کمائیں گے. تو آئی تھنک یہ ہماری سکسیس ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب کام چل رہا ہے ایسے. نہیں ڈیفینیٹلی سکسیس تو وہ جو صحیح پتہ چل رہی ہے اور ہر بندہ جو ہے اس کو ریکگنائز کر رہا ہے. فی الحال اب کیا کریں گے, تھوڑی سی ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک پہ سے واپس آ کے ہم بات کریں گے کووڈ کی سچویشن پہ جو اب ریسنٹ سیکنڈ ویو آنا شروع ہے. ہم حمزہ شفقات صاحب سے پوچھیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے اور اب کیا پلانز ہیں ان کے لیے. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان, اور ہم بات کریں کرونا کی سیکنڈ ویو پہ, اور ہم ڈسکس کریں گے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور ہمارے پاس جو آج گیسٹ ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں کووڈ-19 کی سیکنڈ ویو کو لے کے, کیونکہ انہوں نے ہی پہلے بھی ایک ماڈل کے طور پہ پوری اسلام آباد سٹی کے اندر اس سچویشن کو ہینڈل کیا ہے, SOPs کو امپلیمنٹ کرایا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیکنڈ ویو آ رہی ہے تو اب کیا پلانز ہیں. سر کمنگ ٹو سیکنڈ ویو, اب سیکنڈ ویو از آلموسٹ دیئر, ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ہیز اسٹارٹڈ, اور تھوڑے زیادہ پرابلم زیادہ بھی ہوگی کیونکہ ونٹرز ہیں, اور آلریڈی لوگ جو ہیں وہ 3-4 مہینے کا لاک ڈاؤن وہ چیزیں برداشت کر کر آئے ہوئے ہیں. تو ایک ہیومن نیچر بھی ہے تھوڑی ریبیلیس قسم کی کہ ہم نے باہر نکلنا ہے, بیٹھنا ہے. تو اب جو سیکنڈ ویو ہے اس کے لیے کیا پلانز ہیں؟ دیکھیں سیکنڈ ویو آ چکی ہے, ہمارے میکسیمم کیسز اب 200 پر ڈے بھی جا رہے ہیں. تو ہمارے اگر 10 سے 15 سے زیادہ کیسز پر ڈے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وی ہیو انٹرڈ انٹو دی ڈینجر زون. سیکنڈ ویو تو آ چکی ہوئی ہے. اب ہماری اسٹریٹجی کیا ہے؟ لاک ڈاؤن کرنا از ناٹ دا اسٹریٹجی, کیونکہ لاک ڈاؤن 10 دن کریں گے, 15ویں دن دوبارہ کرونا آ جائے گا, اس لیے وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. اب اس سارے سسٹم میں ہمارا کیا پالیسی ہے؟ اس میں ہمارے 3 کام ہم کر رہے ہیں. پہلا کام جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے سرویلنس. سرویلنس یہ ہے کہ اسلام آباد میں جس کو بھی سمٹمز ہو رہے ہیں اس کو فوری طور پہ کوارنٹین کریں اور اس کو ٹیسٹ کریں. اور ہمارے اسلام آباد میں 22 لاکھ کی پاپولیشن میں سے ہم 5 لاکھ لوگوں کو ٹیسٹ کروا چکے ہوئے ہیں, یعنی کہ ہائیسٹ ان دا کنٹری. اسلام آباد میں اتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں جتنے پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوئے, پورے صوبے میں. اسلام آباد میں اتنے ٹیسٹ ہوئے جتنے GB, AJK اور بلوچستان تینوں کو ملا لیں تو اتنے ٹیسٹ, اس سے زیادہ ٹیسٹ ہم نے اسلام آباد میں کیا. ہم نے ہر بندے کو ہم نے ٹیسٹ کیا, رینڈم سیمپلنگ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ڈیلی بیسس پہ ہمیں 200 بندے آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں جن کو پازیٹیو کرونا ہے. ان کو ہم کوارنٹین کرتے ہیں, ان کی اسٹریٹس کو بھی سیل کرتے ہیں. اگر وہ کسی اسکول میں جا رہے تھے وہ اسکول بھی سیل کرتے ہیں, کسی آفس میں کام کر رہے تھے اس آفس کو سیل کرتے ہیں. 75 اسکولز ہم اسلام آباد میں سیل کر چکے ہوئے ہیں, 12 گلیاں اس ٹائم بھی بند ہیں, مور دین 200 ہوٹلز اینڈ ادر کمپاؤنڈس کو ہم سیل کر چکے ہیں. ہماری سیلنگ وہ چھوٹی اسمارٹ لاک ڈاؤن یا مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کے تحت ہم ان کو سیل کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا, اس کو ہم کہتے ہیں سرویلنس, یا اس کو ہم کہتے ہیں TTQ پالیسی, ٹیسٹنگ, ٹریکنگ اینڈ دین کوارنٹیننگ. یہ الحمدللہ پہلے بھی ہماری کامیاب رہی تھی, ابھی بھی ہماری کامیاب رہے گی. ڈیلی ہماری 10 ٹیمیں ہیں جو جاتی ہیں اور وہ انٹیلیجنس بیسڈ سسٹم کے تحت لوگوں کے ٹیسٹ کرتی ہیں اور پازیٹیو کیسز کو پکڑ کے کوارنٹین کرتی ہیں. اور وہی حال بھی یہی ہے کہ ہم یہ کریں. یہ تو ایک ہو گیا کام. دوسرا کام جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم SOPs کی انفورسمنٹ کروا رہے ہیں. پہلے بھی اس میں ہم کامیاب رہے تھے, ابھی بھی الحمدللہ تھوڑی سی ریزسٹنس ہے, لوگ ماسک نہیں پہنتے, لوگ تنگ بھی آ گئے ہیں, سردیوں کا مہینہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سردیوں کے مہینے میں اسلام آباد میں پولن الرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے سمٹمز ایگزیکٹلی وہی ہیں جو کرونا کے ہیں. تو اس کنفیوژن کے اندر جو ہے نا وہ یہ چیلنج ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. لیکن ہم پھر بھی, میں خود نہ صرف انفورس کرواتا ہوں بلکہ کسی دن ایک میڈیا والے نے میری تصویر انٹرنیٹ پہ لگا دی کہ آپ دوسروں کو تو جرمانے کر رہے ہیں, آپ بغیر ماسک کے پھر رہے ہیں. تو میں نے بذات خود 1000 روپیہ خود ایز اے ٹوکن حکومت کے اکاؤنٹ پہ جمع کرایا کہ یار میری غلطی آپ نے پکڑ لی ہے اور جو پکڑا جائے گا اس کو پھر جرمانہ ہوگا. دیٹ ایون شوز, میں بلکہ دیکھ رہا تھا, آئی شوڈ اپریشیٹ آن یو آن دیٹ, کہ اب دیٹ شوز کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر آپ حمزہ شفقات صاحب کو جانتے ہیں یا کسی کو جانتے ہیں, ہمارے یہاں پہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں, اگر یہ والی آپ جا کے یہاں پہ لگائیں گے تو یہ تڑی نہیں چلنے لگی. بھائی نے اپنا بھی چلان کروا لیا اور 1000 روپے دینے پڑیں گے اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا تو. ماسک نہیں پہنا ہوا. اور دیکھیں یہ تو ایک چلے ایک کیمپین تھی, ہم اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا ہے
کہ دیکھیں ہر جگہ پہ چلان والی پارٹی نہیں آ سکتی. اگر ہمیں خود شرم نہیں آئے گی, اگر ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے, تو لاس ڈی سی کا یا حکومت کا نہیں ہو رہا, لوگوں کا اپنا ہو رہا ہے. جو 4 ڈیتھس ہماری 4 دن میں ہوئی ہیں, ان کی فیملیز پہ سوچے کیا اثر پڑا ہوا ہے. اور آپ کو بتاؤں, جب کورونا کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس کی باڈی کو اس کے خاندان والوں کو نہیں دیا جاتا. اس کی باڈی پی پی ایز کے اندر بند کر کے, کافن میں بند کر کے سیدھا قبرستان جاتی ہے. اور پاکستان جیسے معاشرے میں آپ سوچیں کہ آپ کے کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہو اور آپ اس کی شکل نہ دیکھ سکیں, کتنا بڑا ٹراما ہے, کتنے عرصے تک آپ اس سے گزرتے ہیں. تو یہ اس کو میں اسکیئر نہیں پھیلانا چاہتا, لیکن لوگوں کو اس کو سیریس لینا ہے, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو بچانا ہے, اور صرف انتظامیہ پہ نہیں رہنا. اب وہ لوگ کہیں گے جی ڈی سی آپ کو کہہ رہے ہیں 13.5 رہنا, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز ٹو فائٹ دس وار. نہیں, یو ہیو ٹو اون یور اون سیفٹی, آپ کی اپنی سیفٹی, آپ اونرشپ لیں اس سیفٹی کی. اپنی اونرشپ جب تک نہیں لیں گے کام نہیں چلے گا. ہر بندہ ایمبیسڈر بن جائے اور خود چیزیں ٹھیک کرنا شروع کرے. یو تھنک وی آر بیٹر پریپیئرڈ ناؤ؟ الحمدللہ ہمارے پاس پہلے صرف 30 بیڈ تھے, ابھی ہمارے پاس 300 بیڈ ہیں. تو ہم مطلب جو امپاسبل چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں. اب ہمیں کیمپینز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, لوگ ماسک بھی پہنتے ہیں. اب ہمیں کوئی اسٹریٹ لاک ڈاؤن کرتے ہوئے لڑائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, فونیں نہیں آنا شروع ہوتی کہ یار میری اسٹریٹ لاک ڈاؤن نہ کرے. پیپل انڈرسٹینڈ, کافی اویئرنیس آ چکی ہوئی ہے, سرویلنس ٹیمز ہماری اسٹرانگ ہو چکی ہوئی ہیں, نئے ڈاکٹرز ہم بھرتی کر چکے ہوئے ہیں, پی پی ایز موجود ہیں, این ڈی ایم اے بیٹر اکوپڈ ہے. ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کافی بہتر تیاری ہے. لیکن پھر بھی اگر ہمارے 200 سے 400 500 کیسز پر ڈے ہونا شروع ہوئے تو ہمارا وہی حال ہوگا جو اس ٹائم امریکہ میں ہو رہا ہے, جہاں پہ ایک دن میں 1100 لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں اور 1 لاکھ لوگ ایک دن میں پازیٹیو آئے ہیں. تو یہ اس کا خیال کرنا پڑے گا. we need to learn and we need to control the situation. So moving on, ہم لوگوں نے ریسنٹلی دیکھا کہ ٹریول ایڈوائزری دی ایک بہت, ہم کہتے ہیں, مطلب میں تو بلی کہوں گا, بلی نیشن, تو وہ انہوں نے وہاں سے ٹریول ایڈوائزری دی کہ جی اسلام آباد جو ہے اٹس ناٹ سیف, اور اپنے نیشنلس کو انہوں نے کہا جی تھوڑا سا دیکھیں. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل جھوٹی اور غلط ٹویٹ تھی, اور اٹ واز پارٹ آف اے پروپیگنڈا. اس کو ہم نے ٹیک اپ بھی کیا ہے, اور ہم نے ڈپلومیٹک انکلیو میں بھی لیٹرز ڈراپ کروائے ہیں, فارن آفس کو بھی کہا ہے, اور ہم نے پراپرلی ان سے ٹیک اپ بھی کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹویٹس ہماری رینڈم ٹویٹس ہوتی ہیں, انہوں نے اس طرح اون بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی یہ تو ہم فلاں ملک کے بارے میں بھی کرتے ہیں, یہ کوئی ڈیٹا بیس ٹویٹ نہیں ہے. اور پھر ہم نے ان کو یہی کہا کہ اسلام آباد جو ہے 11 سال بعد اٹ ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز اے فیملی اسٹیشن فار یو این کے جو لوگ یہاں پر کام کر رہے تھے اپنی فیملیز نہیں لے کے آ سکتے تھے, ابھی 2019 میں وہ اپنی فیملیز لانا شروع کیا انہوں نے. اسلام آباد کا جو کرائم ریٹ ہے وہ پچھلے سال کی بنسبت 30% کم ہوا ہے. اب ایشو کیا ہوتا ہے اسلام آباد میں؟ ایشو یہ ہے کہ ہمارے سال کے نا عجیب و غریب پیٹرن ہے. ویسے ہمارے سال کے کچھ مہینوں میں کچھ کرائم ہوتا ہے, یعنی کہ اگست, سپٹمبر, اکتوبر میں مگنگ ہوتی ہے, گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں. جیسے ہی نومبر آتا ہے یہ کام ڈراپ ہو جاتا ہے, اور نومبر کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن بننا شروع ہو جاتی ہے, لوگ پروٹیسٹرز زیادہ آ جاتے ہیں. ہر نومبر دسمبر میں آپ کو گلیاں بند, سڑکیں بند نظر آتی ہیں. سپٹمبر اکتوبر میں اور قسم کا کرائم ہوتا ہے. جنوری فیبرری میں گاڑی چوری کا کرائم ہوتا ہے. اور یہ پیٹرن ہے جو ہم نے اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 5-6 ایئرز اس کو دیکھا ہے کہ یار یہ اس میں کوئی پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں, لیکن کوئی جیوگرافیکل انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, یا جو بھی ان کے ڈیلرز ہیں وہ ان کو کیسے چلاتے ہیں. تو اب اسلام آباد میں جب وہ اکتوبر میں 4-5 مگنگز ہوئیں, وہ ایک نیشنل نیوز بن جاتی ہے. اگر آپ ہمارا کمپیریزن لاہور سے کریں, کراچی سے کریں, کراچی سے تو خیر نہ ہی کریں, اور اگر آپ پنڈی سے بھی کریں, تو ہمارا کرائم پنڈی کے ایک تھانے, جتنی ایک تھانے میں ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتی ہیں اتنی ہمارے 18 تھانوں میں رجسٹر ہوتی ہیں. مطلب ہمارا کرائم اس لحاظ سے بہت کم ہے. اور الحمدللہ میں بڑا سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ اسلام آباد از دا سیفسٹ سٹی ان پاکستان. یہاں پہ جو کرائم اگر ہوتا بھی ہے فوری رپورٹ ہوتا ہے, اس کو ہم رجسٹر کرتے ہیں اور ہم اس کا حل نکالتے ہیں. یہاں پہ F11 میں فائرنگ ہوئی, بندے پکڑے گئے. یہاں پہ بچی کا ریپ ہوا, فرشتہ کا بندہ وہ پکڑا گیا. یہاں پر جو پورا گینگ تھا جو D12 E12 میں اور E11 میں چوریاں کر رہا تھا, افغانی گینگ, پورا گینگ ہم نے بسٹ کیا. جن لوگوں نے مرڈر کیا, وہ بینک کا ایک لڑکا تھا, اس کو راتوں رات بلائنڈ مرڈر تھا, ہم نے 6 دن میں وہ بندہ پکڑا. ہمارا جو کوئی ایسا کرائم ایسا نہیں ہے کہ جو ہو جائے اور پھر ہم اس کو چھوڑیں نا, ہم اس کو پورا اینڈ تک لے کے جاتے ہیں, بندے پکڑے جاتے ہیں اور عدالتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. وہی ہمارا کام ہے. لوگوں نے ہمیں کہا کہ یار بیگری بہت بڑھ گئی ہے. دیکھیں اسلام آباد کے اندر ہم گورنمنٹ بھی بڑی کمپیشنیٹ ہے. ہم نے پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں, لوگ آتے ہیں, اشاروں پہ آتے ہیں, ان کے اندر بھی ہم نے پروفیشنل بیگرز پکڑے ہیں. ہم نے 3,500 لوگوں کو بیگری کے پرچے میں اندر کروایا ہوا ہے. اس میں 8 لوگ پولیس کے تھے جو ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے, ان کو سسپینڈ کر کے ان پہ بھی پرچہ کرایا ہوا ہے. اب کافی حد تک ہماری چیزیں کنٹرول میں آئی ہوئی ہیں. کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ
انتظامیہ یا پولیس کے بس میں نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں ایک اوور آل سوشو اکنامک پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے. پاکستان کی اپنی ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے. اسلام آباد ایک طرح سے ہب ہے, تمام صوبوں کے لوگ یہاں پر آتے ہیں, یہاں سے آگے جاتے ہیں, اوپر سے نیچے جس نے جانا ہے اسلام آباد ہو کے جاتا ہے. جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں وہ بھی 100% پاپولیشن کو کور نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمارا چیلنج بہت بڑا ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسلام آباد کی پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے. پچھلے ایک سال کے اندر تقریباً 450 سے 500 پروٹیسٹ ہوئے ہیں. آپ کو کبھی اسلام آباد کے اندر یہ نظر نہیں آیا ہوگا کہ نظام درم برہم ہو گیا, بندے مر گئے ہیں یا آگ لگ گئی ہے بلڈنگز کے اندر, کبھی نہیں ہوا. 70,000 بندہ JUI کے دھرنے میں آیا تھا. الحمدللہ اسلام آباد میں ہم نے ٹریفک تک بلاک نہیں ہونے دی. پچھلے 6 دن تک ڈی چوک رہا, بند رہا LHWs کی وجہ سے. پورے اسلام آباد کا کسی کام میں ہم نے کوئی مسئلہ نہیں ہونے دیا. فرینچ ایمبیسی کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں, کتنا بڑا پروٹیسٹ تھا, اس میں شیلنگ بھی کرنے دی. الحمدللہ اس میں ہم نے ایک پتہ نہیں گرنے دیا, کسی بندے کو زخمی نہیں ہونے دیا, اور ایونچولی رات کو ہم نے پروٹیسٹ بھی کلیئر کروایا, مذاکرات بھی کامیاب کرائے اور ایشو ریزالو کرایا. تو اسلام آباد کے لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ دے آر ان سیف ہینڈس, ٹرسٹ اس, انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا. نہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آئی شوڈ اپریشیٹ دیٹ کہ اتنا بڑا JUI کا دھرنا یہاں پہ, ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا, ان کو بٹھایا گیا, اور جو پروٹیسٹرز ہیں وہ بھی واپس خوش گئے. اور یہ نہیں کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروٹیسٹرز ہوتے ہیں دے آلویز ہیو کمپلین اگینسٹ دا لوکل ایڈمنسٹریشن, لیکن یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہوا اور نہ ان پہ آنسو گیس ہوئی, نہ ان کو تنگ کیا گیا آنے میں, ان کو پراپر کھانا وغیرہ بھی پرووائڈ کیا گیا, بیٹھے وہاں پہ اپنا پروٹیسٹ انہوں نے کیا اور واپس چلے گئے. تو ہیٹس آف فار دیٹ ایز ویل. سو موونگ آن, تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پلاسٹک بیگس کا ہم نے دیکھا بہت ریگورسلی اس کو فالو کیا گیا, امپلیمنٹ کرایا گیا. یو پٹ یور فٹ ڈاؤن کہ جی یہ پلاسٹک بیگز نہیں آنے چاہیے. دیٹ واز کلین گرین پاکستان کی انیشیٹو کے اندر تھا. اور لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی شاید دوبارہ سے پلاسٹک بیگس کا, اس کے لیے کوئی تھوڑی پلاسٹک بیگز ہمارے ری ایمرج ہوئے ہیں. میں بالکل مانتا ہوں اس میں ہماری سستی بھی ہوئی ہے. ہم بہت زیادہ کووڈ میں پھنسے ہوئے تھے, دکانیں بند تھیں, پھر بند دکانوں کے اوپر اگر ہم دوبارہ سے جرمانے کرتے تو اکانومی کو فردر ہرٹ کر رہا تھا وہ سارا کام. اس پہ ہم نے تھوڑا سا لائٹ رکھا ہے, لیکن لاسٹ منتھ سے ہم نے دوبارہ سے کیمپین شروع کی ہوئی ہے. اور ابھی ہر دکان اربن ایریاز کے اندر آپ کو ابھی بھی کسی بڑے مال, کسی بڑی شاپ میں نظر نہیں آئے گا. یہ چھوٹے موٹے جو سٹالز لگاتے ہیں, ریڈیو والے ہیں, غریب لوگ ہیں جو ابھی بھی پلاسٹک بیگ کا استعمال کر رہے ہیں, ان کو ہم ابھی بہت زیادہ سختی نہیں کر رہے. تھوڑا سا یہ پرائس کا ہمارا نظام ٹھیک ہو تو انشاءاللہ دسمبر کے اندر میسو کر کے اس کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. تو the menace would be put to rest. ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ہوپفلی انشاءاللہ. So moving on with green clean Pakistan اور beautification of اسلام آباد, ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی CDA has taken a lot of initiatives, اور اس میں انکروچمنٹ جو ہے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس. اور ہم نے دیکھا آپ نے بھی بڑھ چڑھ کے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں حصہ لیا, اور ڈفرینٹ جگہوں پہ صفائیاں ستھرائی کی گئی, واپس ان کو پٹ تھنگس بیک ٹو پلیسز. تو بیوٹیفیکیشن اسلام آباد کی کیا انیشیٹیوز ہیں, تھوڑا بہت اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اسلام آباد میں جو ریولوشن آئی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اسلام آباد کے اندر پچھلے 2 سال سے ہم نے بلاسٹنگ نہیں ہونے دی. اسلام آباد میں پہاڑوں پہ بلاسٹنگ ہوا کرتی تھی, پوری رات کو آپ کو اسکائی نظر نہیں آتا تھا, آپ باہر نکلیں آپ کو اسکائی نظر آ رہا ہوتا ہے. اسلام آباد میں گاربیج برننگ ہوتی تھی, 90% ہم اس میں کنٹرول کر چکے ہیں. اسلام آباد میں کالے دھوئیں والے اینٹوں کے بھٹے چل رہے تھے, اب آپ کو نظر نہیں آئیں گے. پورا ترلئی کلیئر کر دیا, پورا تھانہ نون کی حدود سے سارا ختم کر دیا ہوا ہے. کالے دھوئی والی گاڑی آپ کو اب اسلام آباد میں نظر نہیں آئے گی. کالا دھواں دے رہی ہوگی, آدھے گھنٹے کے اندر آپ تصویر کھینچیں, واٹس ایپ کر دیں, ہمیں سوشل میڈیا پہ لگا دیں, آدھے گھنٹے کے اندر ہم اس کو خالی کر دیں گے. اسلام آباد کے اندر جو انڈسٹریز تھیں, ہر انڈسٹری کو EPA کمپلائنس کی ہے. اسلام آباد کا سب سے بڑا ریسٹورانٹ منال ریسٹورانٹ, انہوں نے 4 درخت نہیں کاٹے ہوں گے, ہم نے ان کو فل سیل کیا 1.5 مہینے تک. ہم نے کہا آپ کا کوئی بزنس نہیں چلے گا. وی آر ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. 10 لاکھ درخت ہم اسلام آباد میں لگا چکے ہوئے ہیں, اس کا آڈٹ بھی کرا چکے ہوئے ہیں. ایک چیز جو ہم نے لگائی ہے وہ ہم اس کو دکھا سکتے ہیں. اب جو ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے اس ساری کلین گرین میں, پارکس کو ہم کلین کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. یہ پہلے لوکل گورنمنٹ کے پاس تھا, واپس CDA کے پاس آ چکا ہوا ہے. گاربیج اب ہم نے نظر نہیں آنے دینی, اور اب ہم مزید جو ہمارے چھوٹے موٹے گھروں کے اندر سے جو سیوریج پائپس کی لائنیں ہیں جو ہمارے نالوں کے اندر جا رہی ہیں, بیسیکلی اسلام آباد کے یہ 40 کے قریب چھوٹی موٹی نالوں کی ٹریبیوٹریز ہیں. بڑے نالے بھی ہیں, نالا کرنگ بھی ہے, سواں ریور بھی ہے, لیکن ہر سیکٹر میں سے ایک چھوٹا نالا بھی گزرا تھا, وہ اس کے اندر لوگوں نے سیوریج پھینکنا شروع کر دیا ہوا ہے. وہ ہم نے کافی حد تک ہم نے اس پہ نوٹسز دے دیے ہیں, کام کرنا شروع کر دیا. اب ہم اس کو بالکل کلین کرنا چاہتے ہیں تاکہ پہاڑ سے جو پانی آئے وہ اسی طرح پہلے اس میں مچھلیاں تیرتی تھی, اسی کو ہم واپس لے کے آئیں. گھروں کے اندر سے کمرشل ایکٹیویٹی کو ختم کر چکے ہوئے ہیں. ابھی بھی بہت کام ہے کرنے کو. انشاءاللہ 6 مہینے 7 مہینے میں آپ کو اسلام آباد واپس 1980s اور 1990s والا نظر آنا شروع ہو جائے گا.
ہوپفلی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک جیسے آپ نے بات کی گھروں کے اندر بہت ساری کمرشل ایکٹیویٹی تھی, اس کی مشروم گروتھ تھی کافی زیادہ, اور اس کو آپ نے بہت سکسیزفلی کنٹرول بھی کیا. ایک اور بہت بڑی جو مشروم گروتھ پاکستان میں ہوئی ہے, پورے پاکستان میں اور پرٹیکولرلی اسلام آباد میں تھی, وہ تھی سوسائٹیز کی جو ایلیگل تھیں. تو ایلیگل سوسائٹیز کو جنہوں نے آپ کے جو پہاڑ تھے ان کو بلاسٹنگ کر کے ختم بھی کیا, اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے آکوپیشن کی, فارسٹ لینڈ تھا اس کے اندر کوئی ریکوری ہم لوگوں نے کی, وہ لینڈ کی. ہم نے سوسائٹیز سے, پرائیویٹ انڈیویجول سے, بڑے بڑے مافیا سے 15,000 کنال ریکور کرائی ہے اوور اے پیریڈ آف 1.5 ایئر. اس کی مالیت تقریباً 450 ارب روپیہ بنتی ہے اگر اس کو ہم آپشن کیا جائے. پوری جی ٹی روڈ کی رائٹ آف ویز, پوری اسلام آباد ایکسپریس وے, کشمیر ہائی وے, موٹر وے کی رائٹ آف ویز, ترنول کے ایریاز, تمیر کا فارسٹ خالی کرایا ہے, مارگلا کا فارسٹ, میرا بیری کا فارسٹ, چرا کا فارسٹ, سارے کلیئر کروا چکے ہوئے ہیں. اب کئی ایسے فارسٹ ہیں جیسے لوئی بیر کا فارسٹ ہے جس میں 15 سال پہلے سے گھر اتنے بن چکے ہوئے ہیں, یا سید پور کے اندر ٹاؤن ہے وہ فارسٹ کے اندر کافی گرو کیا ہوا ہے, ان کو ہم کسی طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ملپور کے اندر ہم نے کافی 600-700 ایکڑ زمین ریکور کرا لی ہوئی ہے. یہ ہم نے ریکوریز تو بہت زیادہ کی ہیں. پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایشو یہ ہے کہ پاپولیشن گروتھ اتنی بڑی ہے. دیکھیں لوگ نیوزی لینڈ کی اگزامپل دیتے ہیں کہ جی نیوزی لینڈ میں بڑا اچھا پرائم منسٹر, بڑی اچھی ہے, بڑا اچھا کام کر رہی ہے. پاکستان میں ہر سال میں ایک نیوزی لینڈ ایڈ ہو رہا ہے. پاکستان میں ہر 4 سال میں ایک پورا آسٹریلیا ایڈ ہو رہا ہے. اسلام آباد کی پاپولیشن جو تھی وہ 6-7 لاکھ تھی آج سے 15 سال پہلے, اب 22 لاکھ کی پاپولیشن ہے. اس کو ان ریسورسز میں ڈیل کرنے پہ آبویسلی جب لوگوں کی زمینیں ہیں وہ گھر تو بنائیں گے, اتنی تیزی سے پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے, وہ کہاں پہ جائیں؟ تو اس کو اب میں بتا رہا ہوں نا, یہ سوشو اکنامک اور پولیٹیکل ایشوز آ جاتے ہیں, وہ بڑے لیول کے فیصلے ہوتے ہیں, وہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ پرائیویٹ زمین پہ جا کے ہم بلڈوزر ٹینک سے چلا دیں, یہ بڑا امپاسبل کام ہوتا ہے. ہم نے اس کو پلان کرنا ہے. اسی پلان کے چکر میں اسلام آباد میں پہلی دفعہ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز لیگل آنا شروع ہو گئی ہیں. پارک انکلیو کے 3 سیکٹرز آ چکے ہیں, C15 C16 CDA لانچ کر چکا ہوا ہے. E12 کے 4,500 کنال ریکور کرا کے انکروچمنٹ سے ان پہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہوا ہے. امید ہے کہ اگلے, یہ لمبا کام ہے, اگلے 3-4 سال میں ہم جو ہاؤسنگ کا کرائسس تھا, نیا ہاؤسنگ پاکستان اتھارٹی بھی اس پہ کام کر رہی ہے کہ وہ لیگل ایریاز کے اندر اپارٹمنٹس کھڑے کریں تاکہ جو پاپولیشن کا جو ایکسپلوژن ہے اس کو ہم کس طرح کنٹین کر سکیں. دس ہول the mushroom growth and the illegal societies, تو اب وہ لگام ان کو ڈل رہی ہے. ابھی تو بند ہے, پچھلے 10 سال سے کوئی نئی سوسائٹی رجسٹر نہیں ہو رہی. پہلی دفعہ 148 سوسائٹیز کو انلیگل ڈکلیئر کر کے ان کے دفاتر کو سیل کر دیا گیا ہے, اور ان کو اب ہم ریگولرائز کر رہے ہیں کہ یار اپنی زمینیں پورے کریں, گرین ایریاز پورے کریں, قبرستان, سکول, مسجد, گرین ایریا, پارک, سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا لیں, تو آپ بے شک اپنی زمین پہ سوسائٹی بنا لیں. اگر یہ نہیں لگائیں گے تو ہم نہیں چلنے دیں گے. چلیے تو اچھی بات ہے, کیونکہ ویو سین کے پارکس کی زمین جو وہ الاٹ کراتے تھے مین, اس میں اس کو پلازا کھڑا کر دیتے تھے, اس کو بھی بیچ دیا جاتا تھا بعد میں. سے کلوزنگ کی طرف آتے ہیں, آپ کے ساتھ ڈسکشن از ویری انٹرسٹنگ, اور کافی سارے ایسے انیشیٹوز ہیں جو شاید ہمارے میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں کیے گئے اور جو ہونا چاہیے, جو اچھی چیزیں ہم شاید پرابیبلی I'm part of media as well myself, لیکن ہم شاید نکتہ چینی اور کرٹیسزم اور بری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اچھے لوگ جو ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کو شاید آئیڈینٹیفائی کرنا بھول گئے. تو کوشش یہ تھی آج کے پروگرام میں آپ کو بلا کے ان چیزوں پہ بات کی جائے. کلوزنگ پہ سر ایک چھوٹا سا آپ سے پرسنل سا سوال ہے, جب آپ کو پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے بلایا, آپ کو آنر کیا, تو وہ کیا فیلنگ تھی ایز اے سول سرونٹ, کہ آپ کو لگا کہ آپ کا گول اچیو ہو گیا ہے, وہ ایک آنر مل گیا کہ جو جس لیے آئے تھے اس فیلڈ میں کہ قوم کی خدمت کریں گے, اور آج ایک اتنے ہائی لیول پہ ریکگنیشن ہو گئی ہے, تو ڈو یو تھنک یو کنٹینٹ ود اٹ کہ آگے جانا ہے؟ اصل میں نہیں ہے, میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, میں کسی قابل نہیں ہوں. میرے لیے جو اس میں بہت اچھی فیلنگ جو مجھے تھی کہ میرے والد صاحب کو تمغہ امتیاز ملا. مائی فادر واز اے پولیس آفیسر, پنجاب پولیس میں تھے, تو ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان سے, پریزیڈنٹ لغاری سے ان کو تمغہ امتیاز ملا تھا. تو پھر میرے لیے دوبارہ کسی پریزیڈنٹ سے کوئی بھی انعام لینا, آلدو یہ کوئی سویلین ایوارڈ اس طرح نہیں تھا, ایک اس طرح سے بس ایک ریکگنیشن آف سروسز ہی تھیں, وہ پھر بھی میرے پیرنٹس کے لیے بہت بڑا خوشی کا مقام تھا, اینڈ آئی فیلٹ ریئلی ہیپی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا نہ مقصد ہے, نہ ہمارا آبجیکٹیو ہے, اور نہ ہی کسی سول سرونٹ کو ایوارڈس کے لیے کام کرنا چاہیے. سول سروس تو اندر سے آتی ہے, ایک اپنا پیشن ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے وہ, اور اس کی ہمیں تنخواہ مل رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ایوارڈز, ہمیں جب تنخواہ مل رہی ہے تو ہمیں اپنا کام بس ایمانداری اور دیانتداری سے کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج سول سرونٹس کر بھی رہے ہیں. تھوڑا بہت ایٹیچیوڈ کا ایشو ہے, کچھ ہمارے سوسائٹی کے بھی اپنے ایشوز ہیں. اگر سوسائٹی کے اندر کوئی بیماری ہے تو سول سروس کے اندر بھی وہی بیماری ہوگی.
تو لیکن میں امید کرتا ہوں اور میں ہوپ فل بھی ہوں کہ انشاءاللہ چیزیں بڑی بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم رہا ہے میرے پہ. تھینک یو سو مچ, آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا, میں بڑی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو فار جوائننگ اس حمزہ شفقات صاحب. اور آئی ہوپ کہ جو اس طرح کے ینگ سول سرونٹس ہیں ہو ہیو پیشن ٹو سرو دا نیشن, جو اس سوچ سے آتے ہیں کہ ہمیں ریکگنیشن مل جائے ٹھیک ہے, نہ بھی ملے تو ہم نے اپنا کام کرنا ہے, ہم جس دھن میں لگے ہوئے ہیں کہ قوم کی خدمت کرنی ہے اور چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, نظام کو ٹھیک کرنا ہے, اس طرح کے سول سرونٹس آئی ہوپ ہمارے جو ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں وہ پیشنیٹ ہوں, اور ان کو دیکھ کے حمزہ صاحب کو کوشش کریں کہ جوائن کریں سول سروسز کو, تاکہ جو قوم ہے اس کو ایک اچھی بیوروکریسی اور ایک اچھا سول سرونٹ مل سکے اور ہمارے پرابلمز حل ہو سکیں. امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ کو بہت سارے انیشیٹوز ملے ہوں گے, سنا ہوگا آپ نے ان کے بارے میں, اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویورز باقی شہروں میں, وہ بھی اپنے سول سرونٹس کو جا کے کہیں کہ یار یہ اتنے سارے اچھے انیشیٹوز اگر وہاں لیے جا سکتے تو ہمارے شہروں میں کیوں نہیں ہوتے, تاکہ آپ کے شہروں میں بھی یہ اسمارٹ ایپس, اسمارٹ سسٹمز, بیوٹیفیکیشن, اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہر پاکستانی کا حق ہے اس کو بھی ملیں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. امید کرتے ہیں آپ کو مزہ آیا ہوگا اور انٹرسٹنگ پروگرام اچھا لگا ہوگا. فی الحال اجازت دیجیے مجھے. فراز علی خان کو دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان.